ہم جو خواتین ہیں نا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نا ایک تو سسرال کو اور دوسرا اپنے میاں کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن کچھ آپ کی زندگی میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے آپ وہ وقت ضائع نہ کریں جو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے، یا ان کا غصہ اپنے بچوں پہ مت اتاریں. میں نے کئی خواتین کو دیکھا، ایون میں خود بھی اس طرح کی لائف گزری، میری ایکسپیرینس کیا. تو میں نے یہ سوچا کہ میرے پہ فرض کیا ہے. کیا میاں کی تربیت میرے پہ فرض ہے؟ کیا ساس کی تربیت میرے پہ فرض ہے؟ یا میں نے ان کی قبر میں جانا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر مجھے ایز اے مدر جو اللہ نے میرے اوپر ایک رول جو ہے وہ فرض کیا، وہ اولاد کی تربیت ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہیں. تو میں نے ہمیشہ آئیڈیلائز کیا حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو، کہ ان کے تو سر پہ چھت بھی نہیں تھی، اور ایک بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ گئے تھے. لیکن ان کی پرسنالٹی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو جب میں شادی کے بعد پریگننٹ ہوئی تو میں نے پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے یہی مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ماں بنانا حضرت بی بی ہاجرہ جیسی، اور مجھے بیٹا دینا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا. تو بس میں بڑا آئیڈیلائز کرتی تھی نا یہ ماں بیٹے کو. تو اس وجہ سے کچھ دعائیں اس طرح کی اللہ سے مانگی، کیونکہ آبویسلی بیٹا ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ خطا کے پتلے ہیں. ہمارا وہ علم نہیں ہے جتنا کہ اللہ ہمیں دیتے ہیں. ہم صرف اتنا جانتے ہیں نا جتنا اللہ ہمیں سکھا دیتا ہے، اللہ بتا دیتا ہے. اب یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عنایت ہی ہے نا ہمارے اوپر. ادروائز دنیا تو نالج سے بھری ہوئی ہے، پھر حکمت کیوں نہیں ہے؟ پھر ہم لوگ اتنی مار کیوں کھاتے ہیں؟ پھر ہمارے اتنے فیلیئرس کیوں ہیں؟ ریزن حکمت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سکھاتا ہے. قرآن ایک مکمل ضابطہ ہے، حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. میں نے اپنے بچوں کو بیٹا قرآن مجید 6 سال کی عمر میں تو ان کو میں نماز سکھاتی ہوں، فجر کا عادی بناتی ہوں، اور اس کے ساتھ جو قرآن مجید ہے وہ میں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھایا ہے. اور کوئی جب بچے چھوٹے تھے تو فیملی میں سب یہی کہتے تھے تم ان کو مولوی بنا رہی ہو، تم ان کو ایسے کر رہی ہو. تو میں جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میرے بچے ہیں، اور جواب دے کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر میں جواب دیتی تو وہ ایک بحث در بحث شروع ہو جاتی. تو آئی واز ویٹنگ فار دا ٹائم کہ میرا اللہ ان کو جواب دے گا، ان سب کو جواب میرا اللہ دے گا. تو جس نے میری نمازوں پہ، قرآن پہ، میری بیماری پہ، جس نے کہا تھا، ایون بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، بڑی آئی جی نمازی پرہیزی، اس سے یہ غلطی ہوگی. یعنی کہ جو ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، یا جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، تو پھر شاید دنیا ان کے لیے بڑی آسان ہوتی ہے. وہ لوگ بیمار بھی نہیں ہو سکتے، شاید وہ جو ہے ان سے کوئی خطا بھی نہیں ہو سکتی. تو ایک عجیب ہمیں فرشتہ بنا کے اور ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ بس فرشتے ہیں، اور دے ہیو ٹو بیہیو جسٹ لائک دا فرشتہ. حالانکہ دیکھیں نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، انبیاء کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی خامیوں کو اتنا بڑا بنا کے لو جی قرآن پڑھتی ہے تو نماز پڑھتی ہے تو جی اس نے یہ کر دیا. اچھا وہ خامی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن کیونکہ نماز اور قرآن پڑھتی ہے اس لیے وہ خامی بڑی ہو گئی. تو بیماری ہر انسان کے ساتھ ہے، اچھا اور برا وقت ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن جی برا وقت ہے لو جی نماز قرآن پڑھ کے بھی اس کے ساتھ یہ ہو گیا. تو آئی نیور ایور بادر دیٹ، کیونکہ دیٹ از دا ڈیلیما آف آور سوسائٹی، کہ اس کو سمجھانا اور ان کو جواب دینا اور ہر وقت جواب دینا پاسبل نہیں ہے. میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. تو وہ وقت جو ہے کوشش کریں کہ وہ ہے نا، اندھے گونگے اور بہرے بھی بننا پڑتا ہے کبھی کبھی انسان کو آگے جانے کے لیے، ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. تو ایسی چیزوں کو بیٹا نگلیکٹ کرتے ہوئے، زندگی کے ہرڈلس کو نگلیکٹ کرتے ہوئے جو ہے ہمیں پورا فوکس اپنی نیکسٹ جنریشن پہ رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ جس پہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو یہ ہماری جو ہے نیکسٹ جنریشن ہے،
اور یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اور ہم نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. اللہ ہم سے پوچھے گا، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے. ہم سے سوال یہ نہیں ہونا کہ تم نے میاں کو سدھارا تھا کہ نہیں سدھارا تھا، یا ساس کو سدھارا تھا یا نہیں سدھارا تھا. ہم سے سوال ہونا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا. میں نے تمہیں اولاد دی تھی، تمہیں نعمت دی تھی، تم اس کو کس راستے پہ لگا کے آئے ہو. تو ہمارے پاس، میرے خیال ہے آج کل کے والدین کے پاس اس سے بڑا آنسر اور کوئی نہیں ہے کہ ہم نے سوائے اپنے بچوں کو ڈگری کمانے اور پیسہ کمانے کے علاوہ اور کو سکھایا ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے شاید سکسیس یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈگری دے دی، ہم نے اپنے بچے کو پیسے کے راستے پہ چلا دیا، اینڈ دیٹس آل. ٹھیک ہے. اور ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں تو جی ہمارا بچہ ایم فل ہے، پی ایچ ڈی، بے شک بدتمیز ہے لیکن ایم فل پی ایچ ڈی ہے. یعنی کہ وہ جو موریلٹی ہے وہ ہم نے اپنے بچوں میں کے اندر سے نگلیکٹ کر دی. پھر وہی بچہ جو ایم فل کرتا ہے، وہی بچہ جو ٹاپر ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں بھی دیتا ہے، ان کو گھر سے بھی نکالتا ہے. ریزن کیونکہ وہ بچہ اللہ کا نہیں ہے، وہ دنیا کا ہے. تو جو بچہ دنیا کا ہوگا وہ تو اپنے ماں باپ کو نہیں برداشت کرے گا. سمپل از دیٹ. تو ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کا کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جب وہ اللہ کے ہو جائیں گے تو ہمارے خود ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دے گا. تو سب سے پہلے خود کو اللہ کا کرنا ہے اور اپنی اولاد کو اللہ کا کرنا ہے.